أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اس سے پہلے مجلس میں سرگوشی سے منع بھی کیا گیا تھا اور اجازت بھی دی گئی. منع اس صورت میں تھا کہ غلط باتوں کا مشورہ یا سرگوشی جو ہے وہ منع ہے. اچھی بات مشورہ ہو سکتا ہے اس میں. اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو اسلام نے ہمیں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. مجلس میں کس طرح بیٹھے، کسی مجلس میں بیٹھنا ہو اور اس کے آداب کیا ہیں، کیا طریقہ ہوگا. تو اس آیت میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ صحابہ کرام آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جگہ کم پڑتی تھی، تو ہر بندہ چاہتا کہ میں حضور کی گفتگو سنوں، آپ کے قریب بیٹھوں. یا آج بھی کوئی اچھا عالم آتا ہے، بڑا عالم آتا ہے، تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں قریب بیٹھ کے کچھ گفتگو سنوں اور کچھ مجھے سمجھ میں آئے. تو بعض دفعہ مجلس میں جگہ تنگ ہوتی ہے تو کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا کچھ تکلیف سے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو آداب سکھائے گئے کہ تم نے کس طرح بیٹھنا ہے. بیٹھنے کا طریقہ بھی بتائے گا. تو یہاں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب کسی مجلس میں تمہیں کہا جائے کہ کھل کے بیٹھو یا جڑ کے بیٹھو تو تم اس پہ عمل کرو. اذا قیل لکم تفسحوا، یا تو جگہ کھول دو، فافسحوا جگہ کو کھول تاکہ سب کو، یا تو بالکل جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں جگہ تنگ ہے، یا دور دور بیٹھے ہوئے ہیں آنے والوں کو جگہ نہیں. تو فرمایا کہ اگر تم کھل کے بیٹھے ہو، وہاں سے اور لوگ ہو گئے تو ان کو جگہ دے دو. کوئی کھڑے ہیں سائڈوں پہ کھڑے ہیں یا پیچھے کھڑے ہیں تو فرمایا کہ ان کو جگہ دے دو، جگہ کھول دو. اگر تم اس طرح کرو گے، جگہ دو گے، تو فافسحوا یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا. اگر تمہارے دل کھل گئے نا لوگوں کے لیے، اللہ تمہارے راستے کھول دے گا. کیسی پیاری بات فرمائی ہے کہ دل تنگ نہ کرو. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ نہ بیٹھے، ہم اکیلے ہی ٹھیک ہے. تو فرمایا فافسحوا یفسح اللہ لکم، تم کیا کرو، مجلس میں کھل کر بیٹھو. یفسح اللہ لکم، تو اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا. اسی طرح فرمایا کہ کوئی مجلس کا بڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک ہے، یا کسی کی صدارت میں ایک مجلس ہو رہی ہے، یا کسی عالم کے صدارت میں یا کسی بڑے لیڈر کے صدارت میں مجلس ہو رہی ہے، اور اب وہ کہے گے کہ فلاں فلاں تم اٹھ جاؤ تاکہ ان کو جگہ ملے، تو اس کی بات ماننا بھی ضروری ہے. کیونکہ اس کو تو نظر آ رہا ہے کہ کون کس طرح بیٹھا ہے. تو اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر صحابہ سے کہتے کہ بھئی اٹھ جاؤ
ان کو جگہ دے دو، تو اٹھنا چاہیے، اس میں دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بڑے کی بات ماننی چاہیے۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اگر وہ تمہیں کہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، اس میں ناراض ہونے کی یا برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجلس کے ضرورت کے مطابق جو بڑا ہے، جو مجلس کی صدارت کر رہا ہے، جس کی نگرانی میں ہو رہا ہے، اگر وہ کسی کو کہے چھوٹا ہو یا کوئی اس کا ملازم ہو کہ بھئی تم یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھ جاؤ، یا وہ بڑوں میں سے چھوٹا ہو تو وہ کہے کہ آپ وہاں بیٹھ جاؤ یا آپ چلے جاؤ، دوسرے کو موقع دے دو، آپ نے بات سن لی، اب دوسرے کو موقع دے دو۔ تو اگر وہ کہے کہ اٹھ جاؤ تو کیا کرو گی؟ اٹھ جاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اللہ نے ایمان والوں کے اندر درجہ دیا ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کا درجہ اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اگر کوئی عالم آ گیا، بڑا آ گیا، علم والا آ گیا تو ہمیں اس کو پہلے کرنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے آتے ہیں مسجد میں کوئی بڑا عالم آ جائے یا اچھا قاری آ جائے تو ہم اس کو آگے کر دیتے ہیں کہ بھی آپ بڑا ہو۔ تو علم والوں کے درجے جو ہے باقی لوگوں سے اللہ نے بلند کیے ہیں، کیونکہ علم جو ہے یہ ایک اللہ کی صفت ہے جس کو علم، اور علم جو ہے ایک ہے ہنر اور ایک ہے علم۔ ہنر یہ ہے کہ آپ کسی دنیاوی چیز میں ماہر ہیں، آپ کمپیوٹر میں ماہر ہیں، آپ جناب لکھائی میں ماہر ہیں، آپ تجارت میں ماہر ہیں، یہ دنیاوی مہارت ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جو قرآن اور حدیث کا ہے۔ یہ جو علم ہے یہ جس کے پاس ہے ان کے درجے اللہ نے باقی لوگوں سے بلند کیے۔ والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان والوں میں سے اللہ نے ان لوگوں کے درجوں کو بلند کیا ہے جن کے پاس والذین اوتوا العلم درجات۔ تو یہ مجلس کے آداب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اللہ نے سکھائے ہیں، اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ تو مجلس کے آداب کا خیال کرنا چاہیے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں بھی نہ بیٹھا کرو، مجلس لگا کے راستے میں بیٹھ کے مجلس یہ منع ہے۔ صحابہ نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول بعض دفعہ ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہوتی ہے تو ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے فرمایا کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں نہ بیٹھو، اگر بیٹھنا پڑ جائے تو پھر راستوں کا حق ادا کرو۔ تو آپ عرض کیا کہ راستوں کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو نظریں نیچے رکھو، لوگوں کو نہ تاڑو، آج یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ تبصرے کرتے ہیں راستوں میں بیٹھ کے، فلاں یوں جا رہے ہیں، فلاں یوں جا رہے ہیں، فلاں مرد ہے، فلاں عورت ہے، فلاں خوبصورت ہے، فلاں، یہ تبصرے رکھو، نظروں کو نیچے رکھو۔ اور اگر کسی کو راستہ پوچھنے کی ضرورت آ جائے تو اس کو صحیح راستہ بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں لاہور والے جو ہے نا وہ راستہ صحیح نہیں بتاتے، ان سے راستہ پوچھو تو الٹا راستہ بتاتے ہیں۔ ورنہ کہ راستہ اگر کوئی پوچھے تو راستہ صحیح بتاؤ۔ ایک تو نظریں نیچے رکھو، راستہ صحیح بتاؤ، اور دوسرا اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو۔ تو راستوں میں اگر بیٹھنا پڑ جائے تو اس راستے کے آداب کا خیال کرو، سلام کا جواب دو، نظریں نیچے رکھو، اور کوئی راستہ پوچھنے والا راستہ پوچھے تو پھر اس کو راستہ صحیح بتاؤ۔ اور اگر عام مجلس ہے، جگہ تنگ ہے تو مل کے بیٹھو، جڑ کے بیٹھو۔ ویسے بھی مل کے اور جڑ کے بیٹھنے سے بھی
اس آیت میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں مل کے بیٹھو جوڑ کے بیٹھو، تو اللہ فرماتا ہے کہ جوڑ کے بیٹھو مل کے بیٹھو تاکہ باقیوں کو بھی جگہ ملے، وہ بھی بات سنیں۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو مجلس کے آداب بتائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا، جب تمہیں کہا جائے کہ کھل جاؤ فی المجالس، مجلس میں، فافسحوا تو کھل جاؤ، فرمایا کہ جب کھلو گے یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا، تمہارے دل کھول دے گا۔ جب تم کسی کو جگہ دو گے، دل کھولو گے، تو اللہ تمہارے دل کو کھول دے گا۔ یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِیلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور اگر کوئی بڑا تمہیں کہے کہ اٹھ جاؤ، کوئی دوسرے کو موقع دے دو تو پھر اٹھ جاؤ، اس میں بھی برا نہ مناؤ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تم میں سے درجوں کو بلند کیے ایمان والوں کے لیے، اور اس کے بعد ہمیں والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے درجوں کو بھی اللہ نے بلند کیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔